آپریشن شابان بلوچستان سمیت خطے بھر کے امن کا ضامن عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملنے لگی۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق مانگی ڈیم کے قریب دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور پولیس نے آپریشن شابان کا آغاز کیا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیوں میں سینکڑوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپریشن شابان بلوچستان سمیت خطے بھر کے امن کا ضامن ہے، عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملنے لگی ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ معروف عالمی جریدہ ہے دی ڈپلومیٹ، جس کی ایک رپورٹ کے مطابق مانگی ڈیم کے قریب دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس نے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن شابان کا آغاز کیا، اور آپریشن شابان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیوں میں سینکڑوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے حلیف فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان نے سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنایا۔ دی ڈپلومیٹ کی اس رپورٹ میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ آپریشن شابان کو دہشت گرد نیٹ ورک تباہ کرنے اور بلوچستان میں ریاستی ریٹ کی بحالی کے لیے طویل المدتی عسکری مہم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور آپریشن شابان میں جنوبی بلوچستان میں فتنہ الہندوستان، اس سے وابستہ علیحدگی پسند گروپوں اور شمالی اضلاع میں جو فتنہ الخوارج ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کے خلاف جاری اس آپریشن شابان کے مثبت اثرات نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے مجموعی اندرونی استحکام پر بھی مرتب ہوں گے۔ اس آپریشن سے سیکیورٹی صورتحال بہتر اور بامقصد مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی ہے، تو یہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ دی ڈپلومیٹ کی اس رپورٹ سے متعلق ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن شابان کا آغاز اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی طرف سے جو لاحق خطرہ تھا وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جہاں ایک بڑی کارروائی ضروری تھی، اور بلوچستان کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے عسکری کارروائیاں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی اداروں کو مضبوط بنانا اور اقتصادی ترقی بھی ناگزیر ہے، یہ بھی ماننا ہے بلوچستان کے حوالے سے ماہرین کا۔ دریائے راوی میں نہانے کے لیے گھر سے جانے والا بچہ ڈوب گیا۔ بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر مرزا رمضان بیگ سے۔ جی مرزا رمضان بیگ، بتائیے گا کیا واقعہ ہے یہ؟ جی بالکل جی، یہ دریائے راوی میں ایک 12 سال کا بچہ جو ہے وہ نہاتے ہوئے ڈوب گیا ہے۔ واقعے کی جو اطلاع ملنے پر جو مقامی پولیس اور امدادی ٹیمیں، ریسکیو 1112 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا، جبکہ غوطہ خوروں نے بھی یہاں پر دریائے راوی میں جو ہے نا بچے کی تلاش شروع کر دی، اور 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جو ہے بچے کی لاش کو تلاش کر لیا گیا ہے، اور بچے کی شناخت جو ہے وہ علی حمزہ کے نام سے ہوئی ہے، اور وہ T نمبر 4 بند روڈ کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ اور گھر والوں کا کہنا ہے کہ گھر سے وہ چیز لینے کے لیے نکلا تھا، اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب واپس نہ آیا تو گھر والوں کو تشویش لاحق ہوئی، تو وہ فوری طور پر جو محلے داروں کو ساتھ لے کے دریائے راوی پر گئے، تو وہاں پر امدادی ٹیمیں جو ہے وہ بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور اسی دوران ان کا بچہ جو ہے وہ دریائے راوی سے مل گیا۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد جو 12 سالہ بچے علی حمزہ کی لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ مرزا رمضان بیگ۔